بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 4 ہے اور یہ کتاب کمپلیٹ ہے اور یہ کتاب تقریباً 384 صفحات پر مشتمل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب لا رہے ہیں اس کا نام سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنسی تحقیق ہے۔ آواز محمد مدثر، مصنف محمد وسیم اتاری۔ معزز سامعین، یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ مزید معلومات اور دیگر کتابوں کے لیے واٹس ایپ نمبر 0333249533 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں پارٹ 4 سننے صفحہ نمبر 21 سے۔ باوضو سونا اور جدید سائنسی تحقیق۔ حدیث شریف، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم بستر پر جانے کا ارادہ کر لو تو وضو کرو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو، اور پھر سیدھے پہلو پر لیٹو۔ ریفرنس بخاری اور مسلم۔ جدید سائنسی تحقیق۔ نیند اصل میں آرام کا وقت ہے۔ آرام اور سکون کے لیے وضو بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ وضو اعضاء کو تعدیل میں لاتا ہے۔ وضو سے خراب اور بے سکونی کا معقول علاج ہے۔ وضو سے خرابی اور بے سکونی کا معقول علاج ہے۔ وضو ڈپریشن کا فوری علاج ہے۔ اس سکون کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وضو کر کے سویا جائے۔ وضو کر کے اگر پاک صاف ہو کر ذکر اللہ کر کے سویا جائے تو سکون اور چین کی نیند آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کیا معلوم کہ ہماری زندگی کی آخری رات ہو، مگر افسوس کہ ہم فلمیں ڈرامے دیکھ کر الٹے سو جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو فلمیں اور بیہودہ ڈانس دیکھتے دیکھتے ہی سو جاتے ہیں۔ ٹی وی اور VCR بند کرنا بھی انہیں یاد نہیں رہتا، پھر کہتے ہیں کہ بیماریاں آتی ہے۔ سکون ہمارے گھر سے چلا گیا ہے۔ یاد رکھیے، سکون صرف اور صرف تعلیمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ بغیر منڈیر والی چھت پر سونا اور تحقیق۔ سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار، دو عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث شریف میں بغیر منڈیر والی چھت پر سونے کی ممانعت فرمائی۔ جدید تحقیق۔ اول تو رات کو آدمی پیشاب وغیرہ کے لیے اٹھے اور اندھیرے میں پتہ نہ چلے تو وہ چھت سے گر کر جاں بحق ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ بعض افراد کو سونے میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، لہٰذا اگر وہ بغیر منڈیر والی چھت پر نیند میں چلا تو پھر جان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ بعض افراد کی نیند بہت گہری ہوتی ہے اور لیٹے لیٹے کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ ایسے افراد کے لیے بھی بغیر منڈیر والی چھت پر سونا خطرے سے خالی نہیں، اس لیے سرکار نے منع فرمایا۔ امامے کی سنت۔ روسی ماہر کا امامے اور ٹوپی کے متعلق بیان۔ مشہور شاعر اکبر اعلیٰ آبادی کی کہاوت۔ امامے کی سنت اور جدید تحقیق۔ افسوس کہ غیر مسلم اپنا شعار چھوڑتے نہیں اور مسلمان اپنا شعار اپناتے نہیں۔ اے مسلمانوں، ہمارے پیارے آقا مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار،
مدینہ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امامہ وہ عظیم سنت ہے جس کے فوائد موجودہ سائنس بھی مانتی ہے۔ حدیث شریف، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امامہ باندھو، تمہارا حلم یعنی بردباری بڑھے گا۔ ریفرنس حاکم نے طبرانی۔ جدید سائنسی تحقیق، امامہ باندھنے سے متعلق فوائد جو سائنسی تحقیق نے بیان کیے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، فزیولوجی کی تحقیق اور ریسرچ کے مطابق جب حرام مغز محفوظ رہے گا تو جسم کا اعصابی نظام اور عضلاتی نظام درست اور منظم رہے گا، اور ایسا امامے کے شملے میں ممکن ہے۔ امامے کا شملہ نچلے دھڑ کے فالج سے بچاتا ہے، کیونکہ امامے کا شملہ حرام مغز کو سردی، گرمی اور موسمی تغیرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے ایسے آدمیوں کو سرسام کے خطرات بہت کم رہتے ہیں۔ نمبر 3، امامے کا شملہ ریڑھ کی ہڈی کے ورم سے بھی بچاتا ہے۔ نمبر 4، درد سر کے لیے امامہ شریف بہت مفید ہے۔ جو امامہ باندھے گا اسے درد سر کا خطرہ بہت کم ہو جائے گا۔ نمبر 5، امامہ شریف دماغی تقویت اور یادداشت بڑھانے میں موجب اثر ہے۔ 6، امامہ شریف باندھنے سے دائمی نزلہ نہیں ہوتا، اگر ہو بھی جائے تو اس کے اثرات کم ہوتے ہیں۔ نمبر 7، جو آدمی امامہ شریف باندھے گا وہ لو لگنے سے بچ جائے گا۔ نمبر 8، جمالیاتی نقطہ نظر سے بھی امامہ چہرے کو باروب اور پرکشش بنا دیتا ہے، بے شک۔ نمبر 10، جنگ اور زلزلوں کی فلک شگاف آوازوں یا طوفانی باد و باران کی کڑک سے کانوں کو صدموں سے بچانے کے لیے امامے کا استعمال نہایت مفید رہتا ہے۔ چنانچہ ہوائی حملوں سے بچاؤ کے لیے منہ کے بل لیٹ کر سر اور چہرے کو ڈھانکنے کے احکام دیے جاتے ہیں۔ اگر سر پر امامہ کی سنت رہے تو ہم ان خطرات سے بیک وقت بچ سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ اس پیاری سنت میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہے۔ روسی ماہر کا امامے اور ٹوپی کے متعلق بیان۔ مشہور روسی ماہر نے بالوں کے گرنے سے متعلق لکھا ہے کہ پگڑی اور اوڑھنی یا بغیر ٹوپی کے ننگے سر چلنا بالوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ننگے سر بالوں پر براہ راست دھوپ کی گرمی، سردی کے اثرات سے نہ صرف بال بلکہ پورا چہرہ اور دماغ بھی متاثر ہوتا ہے، جس سے صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ مشہور شاعر اکبر علی عبادی کی کہاوت۔ ہندوستان کے مشہور شاعر اکبر علی عبادی اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ اب جب تک مسلمانوں نے امامہ باندھے رکھا، انگریزوں کی رسم و رواج کی دھول ان کے دماغ پر اثر انداز نہ ہو سکی، مگر جب تک مسلمانوں نے امامہ شریف اپنے سر پر سجائے رکھا، انگریزوں کے رسم و رواج کی دھول ان کے دماغ پر اثر انداز نہ ہو سکی، مگر جب سے مسلمانوں نے امامہ چھوڑا ہے، انگریزوں کے طور طریقے ان کے ذہنوں پر سوار ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان پتلون میں شرٹ ڈال کر، گلے میں ٹائی کا پھندا ڈال کر اور پیروں میں چمکدار جوتے پہن کر چلنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ امامے اور ٹوپی والے شخص کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ داڑھی منڈوانے کے نقصانات۔ حدیث شریف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مونچھیں کترو اور داڑھیوں کو کثرت دو اور یہود و نصارہ کے خلاف کرو۔ ریفرنس بہقی شریف۔ داڑھی رکھنا فطرت میں سے بھی ہے، مسلمان کا زیور بھی ہے۔ داڑھی منڈوانا حرام ہے، ایک مٹھی سے کم کرنا یعنی خشخشی داڑھی رکھنا بھی حرام ہے۔
اس کے علاوہ آج کل فرینچ کٹ داڑھی رکھی جاتی ہے، یہ داڑھی کا مذاق ہے۔ سنت طریقہ داڑھی رکھنے کا ایک مٹھی ہے، یہ تمام انبیاء کرام کی سنت میں سے ہے۔ اس کو منڈوانے کے بے شمار نقصانات ہیں جس پر سائنس نے تحقیق کی ہے۔ داڑھی منڈوانے کے نقصانات اور جدید انکشافات۔ شیو سے جتنا زیادہ جلد کو نقصان پہنچتا ہے شاید جسم کے کسی حصے کو پہنچتا ہو۔ دراصل شیو کا نشتر جلد کو مسلسل رگڑتا رہتا ہے، اور ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ چہرے پر ایک بال بھی نہ ہو، کہ چہرے کو حسن و نکھار میں کمی واقع نہ ہو۔ بار بار ایک تیز استرے یا بلیڈ سے جلد کو چھیلا جاتا ہے، جس سے چہرے کی جلد حساس ہو جاتی ہے اور طرح طرح کے امراض کو قبول اور حصول کی صلاحیت پیدا کر لیتی ہے۔ کندہ، استرا یا بلیڈ چہرے پر پھیرنے میں زیادہ طاقت استعمال کرنی پڑتی ہے، جس سے جلد مجروح ہو جاتی ہے۔ یہ زخم آنکھوں سے نظر نہیں آتے، لیکن ان کی جلن کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ جب جلد پر کوئی خراش آ جائے تو جراثیم کے داخلے کا ذریعہ مل جاتا ہے۔ اس طرح داڑھی مونڈنے والا طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چہرے پر پہلے معمولی پھنسیاں نکل سکتی ہیں، پھر امپیگیو کے علاوہ ایک خصوصی جلدی سوزش جسے حجام کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یعنی باربیکسائسوسکس جیسی خطرناک جلدی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بعض ایسی خطرناک اچھوتی بیماریاں چہرے پر اور پھر اس کے ذریعے پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہیں۔ وہ بیماریاں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، چہرے پر مسوں کا نکل آنا، کیل اور چھائیاں کا ہو جانا، ناک پر دانے، کیل اور مہاسے کا نکل آنا، عام پھوڑے پھنسیوں کا ہو جانا، ایگزیما ہونا، پتی اچھلنا، الرجی وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب نقصانات دنیاوی ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ قیامت کے دن اس کا عذاب کیا ہوا، کیونکہ داڑھی منڈوانا یہودیوں کی سی صورت بنانے کے مترادف ہے۔ اگر کل قیامت کے دن ہم سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ختنہ کرنا اور جدید سائنسی تحقیق۔ حدیث شریف، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں رسولوں کی سنت ہیں۔ نمبر 1، ختنہ کرنا، نمبر 2، عطر لگانا، نمبر 3، مسواک کرنا، نمبر 4، نکاح کرنا۔ ریفرنس ترمذی شریف۔ جدید تحقیق۔ ڈاکٹر واچر نے ختنہ کے متعلق تحقیق میں وضاحت کی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ جس کی ختنہ ہو وہ شرمگاہ کے سرطان سے بچ جاتا ہے۔ ختنہ کے نہ کرنے سے پیشاب کی بندش، گردے کی پتھری کے خطرات موجود رہتے ہیں۔ ختنہ سے مرد غیر ضروری شہوت اور خیالات کے انتشار سے بھی بچ جاتا ہے۔ بعض خطرناک بیماریوں کے جراثیم عضو خاص کے گھونگھٹ میں پھنس کر اندر ہی اندر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے عضو کا ایگزیما، خارج اور الرجی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ ایسے دیکھنے میں آئے ہیں کہ ختنہ نہ ہونے کی وجہ سے اولاد سے محروم ہو جاتی ہے، قوت باہ میں کمی ہو جاتی ہے اور طرفین نشاط اور سروسر سے محروم ہوتے ہیں، جو ان کا انسانی حق ہے۔ اتباع اور بعض ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ بچے کے ختنے نہ کیے ہوئے ہوں اور وہ مرض امسیبانس جس میں بچہ بے ہوشی کے خطرناک دوروں میں مبتلا ہو تو ختنہ کر دینے سے جلد صحت یاب ہو جاتا ہے، اور اس سے بہتر اور کوئی علاج غیر مختون مریض بچے کا نہیں ہے۔ اس کھال کی موجودگی میں یہ حصہ بدن کا نہایت حساس ہوتا ہے، جس کا اثر بلوغت کے وقت محسوس ہوتا ہے۔ اس کے کٹ جانے سے نرمی میں کمی آ جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا اور جدید سائنسی تحقیق۔ حدیث شریف، حضرت سعید جریری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت
طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے۔ میں عرض گزار ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا دیکھا؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید اور نمکین حسن والے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو یوں محسوس ہوتا کہ گویا ڈھلان سے اتر رہے ہیں۔ ریفرنس ابو داؤد۔ جدید سائنسی تحقیق۔ ڈاکٹر کلیم خان نے بتایا کہ ڈاکٹر کلیم خان نے اس موضوع پر وسیع ریسرچ کی ہے۔ ان کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے انداز میں پاؤں کے پنجوں پر وزن زیادہ پڑتا ہے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ نمبر 1، جو شخص اس انداز سے چلے گا وہ کبھی جوڑوں کا مریض نہیں بن سکتا۔ نمبر 2، پہلے اس انداز سے چلنے کی مشق کرے پھر چلنا شروع کرے، لمبے سفر میں نہیں تھکے گا۔ یورپین سیاحوں کی معلوماتی کتابوں میں یہ بات واضح ہے کہ اگر آپ کا سفر لمبا اور طویل ہے تو پاؤں کے پنجوں پر وزن دے کر قدرے جھک کر چلو، سفر جلدی طے ہو جائے گا۔ نمبر 4، اس انداز سے چلنے والوں کی نگاہ تیز ہوتی ہے، اعصابی کھچاؤ اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ پیدل چلنا۔ اونچی ایڑی کے جوتے کے نقصانات۔ ناخن تراشنا، ناخن پالش کی لعنت۔ پیدل چلنا اور جدید سائنسی تحقیق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلا کرتے تھے، گھوڑے اور دراز گوش پر کبھی کبھی سواری فرماتے تھے، مگر اکثر پیدل چلا کرتے تھے۔ علماء حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ کبھی سواری کی لگام تھام کر پیدل چلنا چاہیے، یعنی مقصد آدمی کا پیدل چلنا ہے۔ آج اس نعمت کو چھوڑ کر ہم پریشان ہیں۔ تمام یورپ پیدل چلتا ہے اور مزید پیدل چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اونچی ایڑی کے جوتے کے نقصانات اور جدید سائنسی تحقیق۔ عورتوں کو اونچی ایڑی کے سینڈل اور جوتے پہننے کا شوق ہوتا ہے اور وہ نہیں جانتی اس سے ان کے پاؤں، ٹانگوں اور پورے جسم کے ساخت کو کیسے نقصان پہنچتے ہیں۔ آج کل فیشن کی خاطر اونچی ایڑیوں کے تنگ جوتے عام طور پر پہنے جاتے ہیں۔ تنگ جوتوں اور سینڈلوں سے پاؤں اور ٹانگوں کے بعض حصوں میں دوران خون میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور پاؤں، پنڈلیاں، ٹانگیں اور کبھی کبھی کمر میں درد ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ورم، دریت اور دلمرگ کے عارضے بھی ہو جاتے ہیں، یعنی ٹانگوں یا پیروں کی رگوں میں خون کے لوتھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر خواتین ایسی جوتیاں پہننا چھوڑ دیتی ہیں جلد ہی ان کی ایسی شکایات کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ ناخن تراشنا اور جدید سائنسی تحقیق۔ ناخن تراشنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ناخن ہر کوئی کاٹتا ہے، اگر سنت کے مطابق کاٹے اور سنت کی نیت کر لے تو سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ جدید سائنسی تحقیق۔ ناخنوں کی صفائی کے بارے میں ایک رسالے سوشل میڈیسن میں ڈاکٹر سیل اور یورک نے لکھا ہے کہ نسل انسانی میں اس کا استعمال محدود اور ان کا صاف نہ رہنا بڑا پرخطر ہوا کرتا ہے، اس لیے ناخن جراثیم کی پناہ گاہ اور اکثر متعدی بیماریوں مثلاً ٹائیفائڈ، اسہال اور پیشکش، ہیضہ اور آنتوں کے کیڑے، ورم پیدا کرنے والے جراثیم کے پھیلانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مزید لکھتے ہیں کہ بڑے ہوئے ناخن مضر صحت ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے ناخن اپنے دانتوں سے کترتے ہیں، یہ ایک گندی عادت ہے۔ ناخنوں کو ہمیشہ ان کی قدرتی حدود پر قائم رکھنا چاہیے۔ پیٹ کے کیڑوں کے انڈے انسانی ناخن میں پوشیدہ رہتے ہیں اور انسان جب کھانا کھاتا ہے تو یہ انڈے غذا میں شامل ہو کر پیٹ میں اندر چلے جاتے ہیں اور اندر ہی اندر پھیلتے پھولتے رہتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق جو خواتین ناخن بڑھاتی ہیں اور وہ خون کی کمی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور ایسی عورتیں نفسیاتی امراض کی زیادہ شکار ہوں گی۔ حتیٰ کہ ایک ماہر نفسیات کے بقول ناخن بڑھانا اتنا خطرناک ہے کہ انسان کو اتنا نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے کہ وہ خودکشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔
ناخن پالش کی لعنت، ناخن پالش کی لعنت اور سائنسی انکشافات۔ کریموپیتھی کا اصول۔ کریموپیتھی کے ماہرین کے مطابق رنگ انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور انسان جس رنگ کو بار بار دیکھتا ہے تو اس کا اثر زندگی پر غالب ہوتا ہے۔ چونکہ اکثر ناخن پالش سرخ رنگ کی ہوتی ہے اور یہ رنگ اشتعال، غصہ اور بلڈ پریشر ہائی کرتا ہے، اس لیے وہ لوگ جو پہلے سے اس مرض میں مبتلا ہوں ان کے امراض میں فوری اضافہ ہو جاتا ہے، اور صحت مند آدمی بھی آہستہ آہستہ ان امراض کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ انسانی صحت اور تندرستی کے لیے ہر رنگ کا ایک منفرد مزاج ہوتا ہے۔ موجودہ فیشن نے مختلف ناخن پالش کے استعمال کی ترغیب دی ہے، اور ان مختلف رنگوں کی الرجی عام آدمی کے لیے بھی ناقابل برداشت ہے، تو کیا ایک مریض برداشت کر سکے گا؟ ناخن پالش ناخن کی مسامات کو بند کر دیتی ہے۔ مزید چونکہ ناخن پالش میں رنگدار کیمیکل ہوتے ہیں، اس لیے کیمیکل بے شمار امراض کا باعث بنتے ہیں، خاص طور پر اس کا جسم ہارمونز سسٹم پر بہت پر اثر انداز ہوتا ہے، جس سے خطرناک زنانہ امراض پیدا ہوتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ لعنت عورتوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ان کو ان کاموں میں بالکل دیر نہیں لگتی، ذرا بھی خوشی کا موقع ہو فوراً ہی ناخن پالش لگا لیتی ہیں، اور نیل پالش کے نقصانات آپ اوپر پڑ چکے ہیں، اب دینی نقصانات پڑھیے کہ نیل پالش کو اگر دھو بھی لیا جائے تو اس کے اجزاء اور ناخنوں کی تہ میں جم جاتے ہیں، جس میں سے وضو نہیں ہوتا۔ اگر غسل فرض ہو جائے تو غسل بھی نہیں ہوگا، اور غسل نہ ہوا تو ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ اور اگر عورت اسی حالت میں مر گئی تو نہ جانے کیا آفت آئے، کیونکہ ناخن پالش میں اسپرٹ ڈالی ہوتی ہے جو کہ ایک قسم کی شراب ہے، اور یہ حرام ہے۔ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ناخن پالش وضو کرنے کے بعد لگاتی ہیں کہ نماز ہو جائے گی، مگر جب اس میں شراب ملی ہوگی تو حرام چیز کے ساتھ نماز پڑھنا گناہ ہے۔ لہٰذا اس قسم کے فیشن سے اجتناب کرنا چاہیے کہ ہم ایسا کام ہی کیوں کریں کہ جس سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو۔ اس لیے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو اس قسم کی چیزیں لگانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کا دنیا بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ نکاح کی سنت اور جدید سائنسی تحقیق۔ نکاح کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث شریف، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص نفقہ اور مہر کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح کو بہت روکنے والا ہے اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والا ہے، اور تم میں سے جو شخص اس کی طاقت نہ رکھے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ شہوت کو ختم کرتا ہے۔ ریفرنس بخاری شریف۔ ڈاکٹر واچر لوہک کے انکشافات۔ انہوں نے فرمایا کہ عظیم معالج ڈاکٹر لوکر سڈنی کے عظیم معالج ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر بلوغت کے بعد شادی میں دیر کی جائے تو جنسی ہارمونز کی طبعی کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ زوال کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ غدہ فوق اکلیہ ایرن گلینڈز کی رطوبت میں کمی واقع ہو کر جسمانی ہیجان میں پہلے سے زیادہ آہستہ آہستہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ بلوغت کے بعد شادی نہ ہونے کی وجہ سے معاشرتی برائیاں پھیلنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر شادی ہو بھی جائے تو پھر بھی وہ برائیوں کی عادت ختم نہیں ہوتی، یوں وہ معاشرہ روز بروز خراب ہو جاتا ہے۔ اس وقت معاشرتی برائیوں کی بنیادی وجہ نوجوان نسل میں جذباتی اور جنسی
رجحان ہے اور شادی اسی رجحان پر قابو پانے کا بہترین نسخہ ہے، لیکن رواج اور فیشن کی زندگی نے شادی کو مشکل اور زنا کو آسان بنا دیا ہے۔ یورپ جنسی سکینڈلوں میں مبتلا ہے۔ یورپ کے صدر، وزیر اعظم سے لے کر ہر آخری آدمی جنسی گمراہی میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اس کی ہر ایک شق میں راہ تقسیم ہے، نہ کہ راہ دلالت۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بالغ ہوتے ہی اپنی اولاد کی شادی کر دیں تاکہ وہ برائیوں کی طرف نہ جائیں۔ آبادی کی روک تھام کی مذمت اور جدید سائنسی تحقیق۔ حدیث شریف ابو داؤد، نسائی اور حاکم میں معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عزت و مال و منصب ایک عورت میں پائے مگر اس کے بچہ نہیں ہوتا، کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ حضور نے منع فرمایا۔ پھر دوبارہ حاضر ہو کر عرض کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تیسری مرتبہ حاضر ہو کر پھر عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی، بچہ جننے والی ہو، کہ میں تمہارے ساتھ اور دوسری امتوں پر کثرت ظاہر کرنے والا ہوں گا۔ جدید تحقیق۔ ہماری تمام طاقتیں اس پر استعمال ہو رہی ہیں کہ نسلوں کو کم کیا جائے اور الٹے سیدھے اشتہارات دیے جاتے ہیں کہ آبادی میں کمی کی جائے، حالانکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جس کو کوئی نہیں روک سکتا، مگر افسوس کہ الٹی سیدھی دوائیاں کھلا کر عورتوں کو ان کی نسلوں کو بانجھ کیا جا رہا ہے۔ مشاہدات اور تجربات کے مطابق جو خواتین بچوں کو کم کرنے کے لیے ادویات استعمال کرتی ہیں، ان کی صورتحال کچھ یوں ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک گائنالوجسٹ میڈی کیون میکسوس امریکہ یونیورسٹی کی چیف نے خواتین کو انتباہ کیا کہ خبردار، اگر بچے کم کرنے کے لیے ادویات کا سہارا لیا تو بے شمار بیماریاں تمہارا دامن تھام لیں گی۔ پھر یہی نہیں کہ تم مسلسل بیمار ہو جاؤ گی بلکہ کینسر کا خطرہ تمہارے سروں پر منڈلاتا رہے گا۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے خواتین کے بریسٹ اور انجائنا کے اسباب میں ان ادویات کے استعمال کو دخل ہے۔ رپورٹ کے مطابق جو خواتین ایسی ادویات مسلسل استعمال کرتی رہیں گی وہ کسی نہ کسی وقت کینسر میں مبتلا ہو سکتی ہیں۔ اس میں بے ہوشی کے دورے، غصے جیسے مرض ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل بے معنی ہے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ کوئی عقل مند ذہن اس قسم کے ادویات کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ ٹی وی پر چابی والی گولیاں اور سب ستارہ وغیرہ کے اشتہارات دیے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بہت بے پردگی کی بات ہے، کیونکہ حدیث شریف میں اس کی ممانعت ہے کہ عورت کے لیے بھی پردہ ہے، جبکہ اس الٹے سیدھے کام میں بہت بے پردگی ہے۔ ہمارے لیے حدیث شریف پر عمل کرنا زیادہ درست ہے، نہ کہ سب ستاروں والوں کی بات پر۔ اور پھر میڈیا بھی اس کام کا بڑھ چڑھ کر پیش کرتا ہے۔ یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ آنے والا بچہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے اور اپنے پروردگار کی طرف سے۔ زنا کی آفت۔ زنا کی آفت اور جدید سائنسی تحقیق۔ نکاح ایک واحد علاج ہے جو انسان کی شہوت، وسوسوں اور شہوت پرستی سے بچا لیتا ہے۔ اگر والدین اولاد کی صحیح تربیت نہ دیں اور اس کا علاج بالغ ہونے کے بعد جلد از جلد نہ کریں تو پھر انسان دو بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پہلی بیماری، وہ زنا کا عادی ہو جاتا ہے، یا پھر وہ اپنی جوانی اپنے ہاتھوں ضائع کر دیتا ہے، اور ان دونوں بیماریوں کو بہت خطرناک کہا گیا ہے۔ زنا کاری ایک سخت گناہ ہے اور یہ وہ بیماری ہے جس میں ہزاروں لوگ مبتلا ہیں۔ سب سے زیادہ یہ بیماری پوری یورپ ممالک میں پائی جاتی ہے۔ ان کے نزدیک یہ کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ مسلمانوں کو اسلام نے اس بیماری کی طرف جانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے آخرت کا ہی نہیں بلکہ دنیاوی نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں جو کہ زنا کار اپنی زندگی میں دیکھتا ہے۔ زنا کی نحوستیں زنا کار پر ہمیشہ رہتی ہیں، جس سے زنا کار خود بھی محسوس کرتا ہے۔ حدیث شریف
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں آنکھوں کا زنا شہوت سے نگاہ کرنا ہے، اور دونوں کانوں کا زنا شہوت سے بات سننا ہے، اور ہاتھ کا زنا شہوت سے کسی کا ہاتھ پکڑنا، اور پاؤں کا زنا شہوت سے قدم اٹھا کر چلنا، اور دل کا زنا شہوت سے وہ خواہش کرتا ہے اور طمع کرتا ہے، حتیٰ کہ زنا ہو جاتا ہے جو کہ حرام ہے۔ مسلم شریف۔